حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا دے دیتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں اللہ اس کو بھی دیتے ہیں، جس کو پسند نہیں کرتے اللہ اس کو بھی دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار مال و اسباب کا ملنا نہیں ہے محبت کی دلیل، کی پسند کرنے کی دلیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں اس لیے اس کو مال دے دیا، اس بندے کو پسند نہیں کرتے ہیں اس لیے مال چھین لیا، یہ کوئی دلیل نہیں۔ وَلَا يُعْطِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَن يُحِبُّ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اسے دیتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں، ایمان اسے دیتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری بات میں آتا ہے ان اللہ یعطی الدین الا من یحب، اور اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یعطی الدین الا من یحب، جس کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتے ہیں دین اسے دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ایمان کا لفظ ہے، ایک میں دین کا لفظ ہے۔ تو دین کا ملنا کامیابی کی دلیل ہے، دین کا ملنا اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے، پسند کرنے کی دلیل ہے۔ اس لیے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس مال و اسباب بہت زیادہ ہیں تو لہذا مجھ پر اللہ بڑا راضی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال و اسباب کم ہونا شروع ہو گئے تو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ہم سے کون سی ایسی خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا مال کم ہونا شروع ہو گیا۔ یا کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال آنا شروع ہو گیا ہے تو کوئی سمجھتے ہیں کہ بس مجھ پر اللہ بڑا راضی ہو گیا ہے کہ مال آنا شروع ہو گیا، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ لوگوں پر امتحان ڈالتے ہیں، مال لے لیتے ہیں کہ میرا بندہ اب کیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی کرتے ہیں۔ بعض اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے دیتے ہیں کہ میرا بندہ اب کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو امتحان لے رہے ہیں نا بندوں سے، اس لیے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلنا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پہ چلنا ہو۔ بہت سے زمانے ایسے گزرے ہیں کہ ان سے پہلے ہم نے بہت ساری قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، ہم احسن و اطاعتاً، کہ وہ سامان کے اعتبار سے بھی ان سے بہت اچھے تھے، اور رعیہ اور نمود و نمائش کے اعتبار سے بھی بڑے خوبصورت، ظاہری شکل و شباہت کے اعتبار سے بڑے حسین جمیل تھے، ان سے ہر چیز کے اعتبار سے ان سے بہتر تھے، لیکن اس کے باوجود نافرمانیوں میں زندگی گزارنے والے تھے، تو ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ یعنی ان کفار کے پاس اب یہ جو کفار موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، تو یعنی ان کے پاس کیا مال و اسباب ہیں، کیا ان کے پاس دنیا کی چیزیں ہیں۔ ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے پاس تو بڑی بڑی یعنی عمارتیں تھیں، بڑے بڑے ان کے پاس مال و اسباب تھے، بڑی بڑی چیزیں تھیں ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود ہم نے نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، تو ان کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار فرما رہے ہیں۔ اس لیے آدمی کبھی بھی دھوکہ نہ کھائے دنیا کے مال و اسباب کو دیکھ کر یہ سمجھنا شروع کر دے کہ ان کافروں کے پاس آج دنیا کا عروج ہے اور ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، دنیا کے اعتبار سے، ایٹم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان کے پاس مال و اسباب موجود ہیں، یہ کامیاب ہیں۔ ایسا نہیں، اگرچہ مسلمان پستی میں زندگی گزار رہے ہیں ظاہری اعتبار سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں بڑے درجات رکھے ہیں، بڑی جنتیں رکھی ہیں، وہاں کی نعمتیں، وہاں کے سرسبزی کے انسان دیکھے گا سارے غم بھول جائے گا، دنیا کے سارے غم بھول جائے گا۔ بڑی بڑی مشقتوں میں زندگی گزارنے والے لوگ جو دنیا میں پس پس کر زندگی گزارتے رہے، لیکن جب وہاں کی نعمتیں حاصل کریں گے، وہاں کی جنت میں داخل ہونا ہوگا، وہاں کی میزبانی جب کی ہو رہی ہوگی تو سارے غم بھول جائیں گے۔ اور ایک آدمی دنیا کے اندر بڑے مزے کی زندگی گزارتا رہا ہو، دنیا کے مال و اسباب کے اعتبار سے جو چاہا کھایا، جو چاہا پیا، جو جیسا دل چاہا ایسی زندگی گزاری، دنیا میں مزے کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن جب آخرت میں ناکام ہو کر پہنچا تو پھر وہاں اس پریشانی کو دیکھ کر دنیا کے سارے مزے بھول جائے گا، کہے گا کہ یا اللہ میں نے دنیا میں کوئی راحت دیکھی نہیں۔ اس میں دوستو بھائیو ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری میں گزار لیں۔ اگرچہ پریشانی ہو اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر چلنے میں اگرچہ پریشانی محسوس ہو رہی ہو، تھوڑی سی مشقت برداشت کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔